یہ مسائل جو ہیں یہ بٹی صاحب اب اس سے ملک نہیں چل سکتا. اب ہم جو ہے نا سبسڈی دینی ہے تو ڈائریکٹ دیں. ان سارے کاموں کے خاص چوری بھی کم ہونی چاہیے. انیفیشینٹ لوگ جو ڈسکوس کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کو نکالنا بھی چاہیے. وہاں پہ تگڑے سی ایف او تگڑے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی آنے چاہیے. ٹیکنیکل لاسز بھی کم ہونے چاہیے. اس کے علاوہ بھی توانائی جب تک بہتر پرفارم نہیں کرتا کسی بھی ملک کا وہ ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. کہ ہم نے کہنا یہ ہے کہ سرکار کا کام کرنا کاروبار کرنا سرکار کا کام نہیں, لیکن ہم نے عملی طور کے اوپر کام خود کرنا ہے. پرائم منسٹر تو عالمی سطح پہ یہ کہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ انجن آف دا اکانومی ہے. جی, تو انجن آف دا اکانومی کو ہی آپ ڈسٹرائے کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یو ٹرن لے رہے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. ناظرین, آج بات کریں گے کہ پاور سیکٹر سے متعلق حکومت نے کچھ بڑے فیصلے کر لیے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے اور وہاں پر کون سے معاملات زیر بحث آئیں گے اور کس طریقے کے ساتھ وفاقی حکومت آئی ایم ایف کو قائل کرتے ہوئے بجلی صارفین کو جو بڑا ریلیف دینے کے دعوے ہو رہے تھے ان کو سچ ثابت کر پائے گی. کس حد تک یہ ممکن ہے اس کے اوپر بات کریں گے, اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ صرف ایک ہی دن میں پیٹرولیم ڈویژن نے عالمی سرمایہ کاروں کے سامنے جو بلند و باند دعوے کیے اسی ہی دن اپنے ہی دعووں کی نفی کر دی, اپنے ہی دعووں کو دفن کر دیا, ایک ایسا فیصلہ کر کے جس کا کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ کیا ماجرا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نیپرا جو پاکستان کے پاور سیکٹر سے متعلق فیصلے کرتی ہے, وہ ریگولیٹر جس کے ماضی کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان کی پوری معیشت اور عوام ایک بدترین چنگل میں پھنسے, وہ اس مسئلے کو تو حل نہیں کر سکی. ان کی ڈیوٹی ان کی ذمہ داری کسی اور ادارے نے ادا کی, لیکن نیپرا اتھارٹی جو ایک بہت شاندار قسم کے آفس میں بے پرکشش مراد کے ساتھ اپنے لائف سٹائل کو انجوائے کرتے تھے, انہوں نے اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی تنخواہوں میں اور مرات میں کس طریقے کے ساتھ خوفناک اضافہ کیا, اور اس کے اوپر اب کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے حسب معمول سید خالد مصطفیٰ صاحب. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. خالد صاحب, روزانہ ہی عوام جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کو اخباروں میں خبر پڑھنے کو ملتی ہے کہ جلد بجلی کے نرخوں میں ہم کمی کرنے جا رہے ہیں, عوام کو بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے قوم سے وعدہ کیا تھا ہمارے یہ اقدامات عوام کی ٹینشن ختم, اب گرمیوں ہوں تو اے سی چلائیں, سردیوں ہوں تو الیکٹرک ہیٹر چلائیں, بجلی کا بل ٹینشن نہیں رہے گی. لیکن آپ ہمارے ناظرین کو ایجوکیٹ کرتے رہے ہیں کہ اتنا بڑا ریلیف ملنا مشکل ہے, کوششیں اگرچہ ہو رہی ہیں, لیکن یہ اگر ریلیف ملنا بھی ہے تو آئی ایم ایف کی اجازت, جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر تو قانون سازی بھی انہیں کے کہنے پہ ہوتی ہے, لیجسلیشن آرڈیننس بھی انہیں کے کہنے پہ آتے ہیں. تو اب پاور ڈویژن کیا کرنے جا رہا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سیٹنگ بھی ہونی ہے, تو کیا معاملات ان کے ساتھ ڈسکس ہوں گے. اور مجھے تو ضرورت ہے, ہمارے کیمرہ مین کو ضرورت ہے, ہمارے این ایل ای کی ضرورت ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارا جو بل ہے وہ کتنا کم ہو سکتا ہے, بجلی کتنی ہمارے لیے سستی ہوگی. بٹی صاحب, مختلف آپشنس پہ تو پہلے غور کرتے رہے ہیں, لیکن اس وقت گورنمنٹ جو ہے نا ایک کنسالیڈیٹڈ جو پرپوزل ہے اس کی فائن ٹیون کرنے میں مصروف ہے, کیونکہ ابھی اس مہینے کے آخر میں یا مارچ کے شروع میں آئی ایم ایف کا ریویو مشن آ رہا ہے. تو انہوں نے ہمارے جو پاور سیکٹر کی اتھارٹیز ہیں انگیج کریں گے, فنانس منسٹری والی اتھارٹیز ہیں وہ ان کو انگیج کریں گی تمام ایشوز پہ, اور جتنے بھی ٹارگٹس ہیں وہ میٹ کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں اس حوالے سے, اور اس حوالے سے خاص پرمیشن لی جائے گی جو انہوں نے پلان بنایا ہے کہ جی ہم ایک تو یہ ہے کہ سسٹینیبل نہیں رہا ہمارا ملک ہائی ٹیرفس پہ, نہ ڈومیسٹک سیکٹر پے کر سکتا ہے نہ ہمارا کمرشل سیکٹر پے کر سکتا ہے, تو انڈسٹریل تو سیکٹر بیٹھ گیا ہے, ایل ایس ایم جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ میں چلی گئی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے. اب ریئلائزیشن تو تھی ہمارے بہت بڑا جو مائٹی ادارہ ہے اس کو, تو انہوں نے کام بھی شروع کیا, ٹاسک فورس نے کام تو شروع کیا, اور وہ تو 2 روپے تک تو وہ ٹیرف کم کر لیں گے آئی پی پیز کے ساتھ, گورنمنٹ پاور پلانٹ کے ساتھ, ونڈ, اور یہ تو میں نے پہلے پوڈ کاسٹ میں بتا دیا تھا. اب جو دوسری بات ہے کہ اب ری پروفائلنگ کے حوالے سے چائنا کے ساتھ کیا بات چیت چلی ہے وہ بھی میں نے تھوڑے پہلے والے جو گزشتہ ہمارے پوڈ کاسٹ ہیں اس میں ذکر کیا تھا. لیکن اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے اس کا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے. اس کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے نا سر بٹی صاحب, اس کی جو ڈیٹ سروسنگ ہم کر رہے ہیں نا وہ تقریباً 3 روپے 23 پیسے ہم پر یونٹ کر رہے ہیں نا, جو سرچارج دے رہے ہیں ہم, تو یہ ڈیٹ سروسنگ کے مد میں دے رہے ہیں. تو اگر ہم سرکولر ڈیٹ کو ختم کر دیں
ٹھیک ہے نا. تو وہ دو طریقے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. اور یہ سرکولیٹ کتنے 250 نہیں, اس وقت جو ہے نا 2.4 ٹریلین کا ہے. اچھا 2.4 ٹریلین کے سرکولیٹ کو کیونکہ اس کی ہم ڈیٹ سروسنگ کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ عام جو کنزیومر بہت بڑا بوجھ ہے اور بہت بڑا بوجھ ہے ٹیرف میں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے دو پرپوزل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو پبلک ڈیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ ہوگا کہ تمام ملک کے جو لوگ ہوں گے, اس وقت تو صرف کنزیومرز اس کو ڈیٹ سروسنگ دے رہے ہیں, تو جب چھوٹے اسپیکٹرم سے بڑے اسپیکٹرم میں چلا جائے گا تو پھر اس کا امپیکٹ کم ہو جائے گا. تو وہ لیکن یہ ہے کہ وہ پبلک ڈیٹ میں آ جائے گا, وہ ملک کے ڈیٹ میں آ جائے گا, ہمارا جو اسٹیٹ ہے اس کے ڈیٹ میں آ جائے گا وہ. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بھی آپشن ہے جس پہ بات ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بہت کم ہو گیا ہے اور شاید آنے والے مہینوں میں مزید کم ہو جائے. بالکل ایسا. تو کیوں نہ ہم جو ہے کمرشل بینکوں سے 2.4 ٹریلین کا لون لے کے تو اس کو ختم کر دیں. اوکے, جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے اس وقت اس اپارچونٹی کو ویل کرے اور ختم کر دیں. ایک تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے. اب وہ جو ہے اس کا جو دیکھنا یہ ہے, وے ورک آؤٹ کر رہی ہے فنانس منسٹری کہ یہ لینڈیبل جو اماؤنٹ ہے ان کے پاس کتنی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اماؤنٹ ہے, انہوں نے ظاہر ہے ایک تو وہ گورنمنٹ ویسے بھی بارو کرتی رہتی ہے, تو ان کے پاس اس مد میں کتنے پیسے ہیں کہ وہ ہمیں دے سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا پھر انفلیشنری امپیکٹ بھی آتا ہے. لیکن میرے نالج کے لیے اور ہمارے ناظرین کے نالج کے لیے ضرور بتائیے گا, جب گورنمنٹ اتنی اپنی ہیوی بورنگ کرتی ہے تو آج کل تو IMF کے پروگرام میں بھی ہم چل رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی کوئی سرٹن ایک ریشو یا ایک لمٹ الاؤ ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ بورنگ نہیں کر سکتے, کریں گے تو نہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مہینوں بعد نا آپ نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, واپس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس مد میں جو ہے نا یہ غور کیا جا رہا ہے اور یہ دونوں آپشنز دیکھی جا رہی ہیں. اب ان کے آنے سے پہلے ان کو انہوں نے فائنلائز کرنا ہے. دوسری جو آپشن ہے نا وہ یہی تھی کہ GST کو ہم 18 سے 6% لے آئیں, لیکن 12% لے آئیں, لیکن وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ جو تھی وہ تھوڑا سا رجسٹ کر رہی تھی کیونکہ ان کو بیٹھے بٹھائے لاس ہونا تھا ان کے ریونیو میں, خربوں روپے ملتے. ہاں, تو وہاں پہ تو وہ سیلیبل جو ہے نا وہ پرپوزل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ سیلیبل پرپوزل نہیں ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا اب یہ بھی سوچ رہی ہے کہ کیوں نہ ہم سلیب سسٹم ختم کر دیں. اچھا, دیکھیں نا, یہ تو میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. نہیں, آپ چھوٹے صارفین ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے شروع کے سلیب, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سلیب سسٹم ختم کر دیں. دیکھیں نا اس وقت جو لائف لائن کنزیومر ہے اس کا ٹیرف ہے 7.65 اور آپ کا اگر TO جو لگا ہوا ہے گھر میں, مجھے پتا ہے سرٹن نہیں آپ کا جو TO جو ٹیرف آپ کا جو ہے نا آف پیک جو ہے ٹیرف ہے وہ 41 روپے سے اوپر ہے اور 49 روپے سے اوپر آتا ہے پیک آورس کا, 48 روپے کے اوپر آتا ہے پیک آورس کا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جب ٹیکس لگتا ہے تو وہ جو آپ کا سارے ٹیکسز سرچارجز جو ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد 18% GST لگتا ہے, تو پھر آپ کا وہ جو ٹیرف ہوتا ہے وہ تقریباً 70 روپے پر یونٹ تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک وہ ہے, ایک لائف لائن کنزیومر ہے. کتنا فرق ہے. پھر آ جاتے ہیں پروٹیکٹڈ کنزیومر 0 سے لے کے 200 یونٹس تک کے, ان کا 15 روپے ہے ٹیرف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں, میں بھی ان کو کراس سبسڈی دے رہا ہوں, آپ ہائی اینڈ کنزیومر ہیں, آپ بھی کراس سبسڈی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو کمرشل سیکٹر والے بھی کراس سبسڈی دے رہے ہیں, ان کو انڈسٹریل سیکٹر والے بھی کراس سبسڈی دے رہے ہیں, اور اوپر سے گورنمنٹ آف پاکستان بھی ان کو سبسڈی دے رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ایکچولی وہ بھی ہماری سبسڈی ہے. تو اتنی زیادہ سبسڈی دے رہے ہیں. تو پرپوزل یہ ہے کہ ہم تمام کا ایک ہی ٹیرف کر دیں, تمام کیٹیگریز کا. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اور اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ کافی حد تک ٹیرف کم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ انڈسٹریل سیکٹر کا کم ہو جائے گا, آپ کا میرا ٹیرف کم ہو جائے گا, لیکن جو لائف لائن کنزیومرز ہیں ان کا بڑھ جائے گا. کا بھی کم ہوگا. ہمارے کیمرہ مین کا بھی کم ہوگا. میں آپ کو بتا, ہمارے آفس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چوکیدار کا بھی کم ہوگا. ان کے حوالے سے پرپوزل یہ ہے کہ ان کو ڈائریکٹ سبسڈی دی جائے بسپ کے پروگرام سے. ٹھیک, لیکن ان سے ٹیرف پورا لیا جائے. ٹھیک ہے. ان کو پیسے دے دیے جائیں کہ آپ کو 50 یونٹس کے ہیں اور 200 یونٹس تک آپ کو ہم پیسے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور لیں گے آپ سے پورا چارج کریں گے. آپ بے شک سیونگ کر لیں, کام استعمال کریں,
ٹھیک ہے نا, تو وہ ون ون سچویشن ہے. تو آئی ایم ایف نے اس پہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ پرپوزل بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ اس نے اس کو مشروط کیا کہ جو لو انکم گروپس ہیں ان کو ہم نے وہ ان کی جو پیمنٹ جو ہوگی وہ نہیں کر پائیں گے, تو پھر ان کو یہ تسلی دی گئی کہ جی ہم جو ہے نا ان کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ پھر پرپوزل جو ہے نا کمپریہنسو پرپوزل بنا کے لائیں, تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سے یہ ہوگا نا کراس سبسڈیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, جب کراس سبسڈی ختم ہو جائے گی تو وہ ٹیرف کم ہوگا. بے شک اس پہ پھر 18% بھی سیلز ٹیکس لگ جائے تو پھر امپیکٹ کم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک سوچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان سارے آپشنز کی جو حتمی کون سا آپشن اڈاپٹ ہونا ہے, امپلیمنٹ ہونا ہے, یا آئی ایم ایف کی وہ آئی ایم ایف کے مائنڈ سیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پھر اس کو فائن ٹیون کر کے تو پھر اس کے سامنے پرپوزل پچ کریں گے کہ یہ کریں گے. ہو سکتا ہے وہ پھر اپنا کوئی اعتراض لگائے, وہ اس کے اگینسٹ پھر یہ اس کو مزید فائن ٹیون کریں. سفر شروع ہو چکا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ جو ہے نا مسائل جو ہیں یہ بھٹی صاحب اب اس سے ملک نہیں نہ چل سکتا. اب ہم جو ہے نا سبسڈی دینی ہے تو ڈائریکٹ دیں, ٹائم آ گیا. اب یہ نہیں کہ کراس سبسڈی بھی دیں اور پھر گورنمنٹ پاکستان بھی سبسڈی دے رہی ہے اور سلیب سسٹم میں آپ نے ڈفرینشیل ٹریٹمنٹ ہے. ڈفرینشیل ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو زیادہ استعمال کرتا ہے اس سے کم لے جائے. تھوک کی دکان پہ آپ جاتے ہیں, ہول سیل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو زیادہ سامان اٹھاتے ہیں آپ, تو آپ کی وہ قیمت کم آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. ان سارے کاموں کے خاص طور چوری بھی کم ہونی چاہیے. انیفیشینٹ لوگ جو ڈسکوس کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کو نکالنا بھی چاہیے. وہاں پہ تگڑے سی ایف او, تگڑے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی آنے چاہیے. ٹیکنیکل لاسز بھی کم ہونے چاہیے. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا, اس کے علاوہ بھی جو ٹیرف کی جو ریسٹرکچرنگ بہت ضروری ہے. جو اس وقت اسٹرکچر ہے اس کو بھی ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیوچر میں جو آپ نے الیکٹریسٹی جنریٹ کرنی ہے, مزید پروجیکٹس لگانے ہیں, تو اس پہ خدا کے لیے میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ پلیز اتنے زیادہ پروجیکٹس نہ لگائیں, مہنگے پروجیکٹس نہ لگائیں, کیونکہ وہ ہمارے لیے لائبلٹی بنتے چلے جائیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم لوگ سولر سسٹم پہ جائیں تو پھر افورڈیبل تو بنانا پڑے گا. افورڈیبل آپ کو الیکٹریسٹی کرنی پڑے گی. تو دیکھتے ہیں اب آئی ایم ایف کا مشن آتا ہے تو پھر کیا یہ ایک آئی ایم ایف کا مشن اور ایک سید خالد مصطفیٰ کا مشن, یہ دونوں کامیاب رہیں گے مجھے لگ رہا ہے. چونکہ جتنی آپ نے کچھ آبزرویشنز دی ہیں, آپ نے سجیشنز دی ہیں, میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم اور بالخصوص ٹاسک فورس جو کام کر رہی ہے ان کو ڈیفینیٹلی وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرے گی. اسی میں ہی عام آدمی کا فائدہ ہے, اسی میں ہی ملک کا فائدہ ہے. تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب جہاں پہ پاور سیکٹر کی ہم نے بات کی تو وہاں پر شعبہ توانائی جب تک بہتر پرفارم نہیں کرتا کسی بھی ملک کا ہو, وہ ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کا پاور توانائی کا شعبہ تضادات سے بھرپور ہے تو پھر خوفناک تباہی ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارا جو وزارت توانائی ہے جس کے اندر پاور ڈویژن ہے, پیٹرولیم ڈویژن ہے, یہاں بھی تضادات کی بھرمار ہے. بالکل صحیح. کل ایک عالمی ٹیکنیکل کانفرنس کی ہم نے بات کی جی آپ نے, جہاں پر پاکستان کی سرکاری کمپنیاں, پاکستان کی پرائیویٹ کمپنیاں اور انٹرنیشنل آئل و گیس کی کمپنیاں وہاں موجود تھی. انٹرنیشنل ایونٹ تھا. وہاں پر مصدق ملک صاحب کا جو ایک سب سے بڑا جو ایک امپریسو پوائنٹ تھا, جو وہاں پہ لوگوں کو سننے کی حد تک تو بہت اچھا تھا, مان کوئی نہیں رہا تھا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ بس بہت ہو گیا, کاروبار کرنا حکومتوں کا کام نہیں, جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں کہ اور کہ سرکاری لوگ کمپنیاں کام کریں, گورنمنٹ کام کرے. اب ہمارے دروازے کھلے ہیں, پرائیویٹ کمپنیاں کام کریں. ہم آئل جو بالخصوص ایک بڑی اگزامپل دی, جو اس وقت ہمارا آئل کا شعبہ ہے, پیٹرولیم پرائسز ان کو ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں. کمپٹیشن ہو, کمپنی آپس میں لڑائی کریں, مقابلہ ہوگا, عوام کو فائدہ ہوگا, سستی ملے گی. بڑی اچھی باتیں تھیں, دل کو موہ لینے والی باتیں تھیں. لیکن انہوں نے نا 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے اپنے اس اناؤنسمنٹ سے متعلق, 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے. اسی دن ہی پیٹرولیم ڈویژن میں انہوں نے ایک اجلاس بلا لیا جی. اچھا. جس کے اندر سوئی ناردرن اور سدرن کو بلایا گیا, دونوں سرکاری کمپنیاں. اور ماجرا وہاں پہ کیا تھا کہ کام سرکار نے ہی کرنا ہے. جو خود صبح یہاں فرما کے گئے تھے, وہاں جا کے کیا کہتے ہیں کہ بزنس کرنا ہے, دوبارہ بزنس سرکار نے کرنا ہے, پرائیویٹ کمپنی کو نہیں کرنے دینا. تو کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں. کانفرنس میں کہا کہ بزنس کرنا سرکار کا کام نہیں, پرائیویٹ کمپنی کریں گی. اب مجھے بتائیں کہ وہ انویسٹر جو بھی آج اسلام آباد میں موجود تھے اور پیٹرولیم ڈویژن سے 2 کلومیٹر کے فاصلے میں بیٹھے تھے, اور وہاں سے ان کو پتہ چلا وہاں پہ یہ میٹنگ شروع ہو گئی ہے, مجھے بتائیں کہ کیا ہمارا کانفیڈنس رہا ہوگا وہاں پہ, کیا ہماری باتوں کا بھرم رہا ہوگا, کیا ہمارا اعتماد رہا ہوگا کہ یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. آپ نے سگنلنگ کیا کی ہے جب وہاں پہ جو لوگ کانفرنس میں آئے ہوئے تھے, باہر کے جو کمپنیز آئی ہوئی تھی, انہوں نے تو
سنا ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. جی اچھا کیا کیا ہے انہوں نے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ کیا یہ ہے کہ ایک ہماری فیلڈ ہے جو کہ پی پی ایل کے زیر انتظام ہے سندھ میں, وہاں پر 35 ملین کیوبک فٹ گیس موجود ہے. اچھا. کئی سالوں سے ڈسکور ہوئی ہے, لیکن وہ جو ہماری اسپیسیفکیشنز ہیں پائپ لائن اسپیسیفکیشن اس کے مطابق نہیں ہے. اچھا. جس کی وجہ سے اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. آف اسپیک گیس ہے. اب انہوں نے ماضی میں بھی 3-4 مرتبہ کوشش کی سوئی ناردرن کو ایلوکیٹ کر دیں, سدرن کو کر دیں, کبھی سدرن کو کہا کبھی ناردرن کہا, وہ نہیں ہو پائی اس لیے کہ اس کو کوالٹی گیس بنانے کے لیے, پائپ لائن کوالٹی بنانے کے لیے وہاں پہ ہیوج انویسٹمنٹ درکار ہے. جی ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہاں پر سوئی ناردرن اور سدرن کو ایک طویل پائپ لائن بچھانی پڑے گی. کوئی 40-45 کلومیٹر کی, اگر سوئی ناردرن کو دیتے ہیں اس کو پائپ لائن بچھانی پڑے گی. سوئی سدرن کو دیتے ہیں تو 100 کلومیٹر سے زیادہ اس کو پائپ لائن بچھانی پڑے گی. اور اس گیس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ہیوی انویسٹمنٹ درکار ہے. سوئی ناردرن اس انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, سوئی سدرن بھی تیار نہیں ہے. پی پی ایل کو دیتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے مجھے یہ ٹریٹ کر کے دوں, اربوں روپے لگاؤں, مجھے پیسے نہیں ملتے, تو وہ بھی لے تو لال سے کام لیتے ہیں. اب اس جگہ کے اوپر جب 4 سالوں میں آپ اس سے پہلے مختلف ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملی, آپ وہی کام جب آپ ریلائز کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ شعبے نے کام کرنا ہے, آپ نے کہا نہیں یہ کام ابھی ہم نے کرنا ہے, بھلے یہ گیس ڈیلے ہو, بھلے یہ 2-3 سال انہیں میٹنگوں میں الجھی رہے, کرنا ہم نے خود ہے. تو یہ انہوں نے تو فوراً یو ٹرن لے لیا, یہ یو ٹرن لے لیا. بالکل آپ نے جو اپروپریٹ بات کی ہے کہ ہم نے کہنا یہ ہے کہ سرکار کا کام کرنا, کاروبار کرنا سرکار کا کام نہیں, لیکن ہم نے عملی طور کے اوپر کام خود کرنا ہے, بھلے وہ پریکٹیکلی کاغذوں کے حد تک محدود ہو. پرائیویٹ شعبے کو ہم نے کام نہیں کرنے دینا, اور جب تک پھر پرائیویٹ شعبہ کام نہیں کرتا, جس کا پرائم منسٹر بھی عالمی سطح پر کہتے ہیں, پھر ہمارے شعبے کے حالات بہتر. پرائم منسٹر تو عالمی سطح پہ یہ کہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ انجن آف دا اکانومی ہے. جی تو انجن آف دا اکانومی کو ہی آپ ڈسٹرائے کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یو ٹرن لے رہے ہیں. جی اور یہی جو ہے نا تضادات جو ہیں ان کی پرسنالٹی میں آ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی گورنمنٹ کے بزنس کی انہانسمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جی یہ جو پاور سیکٹر ہے یہ بھی تو گورنمنٹ چلا رہی ہے نا, ستیہ ناش کر دیا. بالکل ایسا, بالکل ایسا. آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جی پرائیویٹائز کر رہے ہیں, کوئی خریدے گا تو بتائیے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ تضادات ہیں ناظرین, جب تک تضادات ختم نہ ہو, جب تک وہ بات جو آپ کہتے ہیں عمل نہیں کرتے, اس وقت تک آپ عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد وال نہیں کر سکتے. اور اسی طرح ہم میٹنگز میں, پریزنٹیشن میں, امریکہ کی کہانیوں میں اپنی زندگی کی کہانیاں سناتے رہیں گے, اور یہ قوم اور اس ملک کے انڈسٹری جو ہے اس کا خمیازہ بھگتتے رہے گی. ناظرین آج کا شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں لازمی دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.